آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور تھوڑا سا ویڈیو لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ میں کمپلیٹ ساری دل کی باتیں کریں گے ہم، اور آپ مجھے امید ہے کہ اس کے کامنٹس کے اندر آپ تمام سوال پوچھیں گے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، اور میں ان تمام کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرداً جواب دینا ذرا مشکل ہوتا ہے، اکٹھے اگر آپ آ جاتے ہیں تو پھر جواب دینا آسان ہوتا ہے۔ دوستوں، میں نے پروفیشنل کریئر جو ہے اپنا وہ تقریباً 18 سال سرو کرنے کے بعد اس کو چھوڑا، اور پھر میں نے ایز اے پروفیشن ٹریڈنگ کو اپنانے کی کوشش کی۔ ٹریڈنگ کرتے ہوئے مجھے آلموسٹ اٹس ہیو بین اے ڈیکیڈ، اور سٹارٹ میں آپ سب دوستوں کی طرح میں نے بھی لاسز اٹھائے، بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی، یوٹیوب کے اوپر گیا، بہت سارے پوائنٹ آف ویو لرن کیے، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ تمام چیزیں اس وقت تک ممکن نہیں ہیں جب تک آپ ایک منٹورشپ پروگرام میں نہ آ جائیں، آپ باقاعدہ کسی انسٹیٹیوٹ سے جو ہے وہ ٹریڈنگ نہ سیکھ لیں، آپ باقاعدہ اس کے کورسز نہ کر لیں، اور آپ ایک پروفیشنل ٹریڈر گروپ کے ساتھ ایسوسیٹ نہ ہوں۔ یہ کرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ کنٹینیو کرتا رہا۔ کئی دفعہ ایکوٹی کم ہوئی، کئی دفعہ ایکوٹی زیادہ ہوئی، کئی دفعہ لاسز کم ہوئے، کئی دفعہ لاسز زیادہ ہوئے۔ تقریباً تمام انڈیکیٹرز کو سیکھا، تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی، بٹ ان وین۔ دین پھر میں نے جب کووڈ کے درمیان میں ہمیں کچھ پاز ملا، تو پھر میں نے سینفرڈس کے کچھ لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا، وہاں سے کورسز کیے، اور وہ کورسز کرنے کے بعد پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں ایز اے پروفیشن اس کو اپنا سکتا ہوں۔ ساری چیزیں دنیا کے بہت سارے پروفیشنز کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی لاز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹریڈنگ واحد ایسا پروفیشن ہے جس کے اندر کوئی لا کام نہیں کرتا۔ اٹ از ٹوٹلی بیسڈ اپون پروبیلٹی، اور اس پروبیلٹی کو گریب کرنے کے لیے آپ کو 3 انڈیکیشن جو ہیں وہ ان کے اوپر، یا 3 وہ ایسے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر آپ کو کنٹرول حاصل کرنا بہت ضروری ہے، جن پہ کنٹرول لیے بغیر آپ کبھی بھی پروفیشنل ٹریڈر نہیں بن سکتے۔ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا جو چیزیں ہیں جن پہ آپ کو کنٹرول چاہیے، تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول چاہیے۔ بیسکلی ہم لوگ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایموشنز کنٹرول نہیں کر پاتے، مارکیٹ کے لیولز پتہ ہونے کے باوجود ہم اس کا ویٹ نہیں کر پاتے، اور وہ کنٹینیوس ایفرٹ جو ریکوائرڈ ہوتی ہے ایک سکسیس کے لیے، ہم اس سے پہلے ہار چکے ہوتے ہیں۔ تو دوستو 2-3 چیزوں میں جو سب سے پہلا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے ایموشنز کے اوپر کنٹرول لینا۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کلوزلی ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل انالیسس کو سمجھتے ہوں، اور آپ ان ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل انالیسس کو اپلائی کریں۔ ہم سٹارٹ میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ پیپر ٹریڈ کیا کریں، آپ چارٹ پیٹرن کو سمجھیں، چارٹ پیٹرن کو سمجھنے کے بعد اس کو ڈرا کریں اپنی چیزوں کے اوپر۔ جب آپ اس کو پیپر پہ ڈرا کر لیں گے تو پھر آپ اس کو پروبیلٹی کے اندر لیں کہ کتنے % پروبیلٹی جو ہے وہ آپ کی ٹھیک آ رہی ہے۔ جب آپ پیپر ٹریڈ کر لیتے ہیں یا ڈیمو ٹریڈ کر لیتے ہیں تو ان کے اندر نارملی لاس نہیں ہوتا۔ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈیمو پہ ٹریڈ کر لیا سکسیزفل رہے، ہم نے پیپر پہ ٹریڈ کر لیا سکسیزفل رہے، کیونکہ وہاں پہ ایموشنز موجود نہیں ہوتے، وہاں پہ آپ کے پیسے انوالو نہیں ہوتے، اس وجہ سے۔ اور میں مختلف لوگوں کو مختلف ٹائم میں بتا چکا ہوں کہ یہ چھوٹی اکویٹی کا گیم نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو اچھی اکویٹی اور ایک کنٹینیوس ایفرٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے کافی لمبے ٹائم کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے کورس کر لیا اور آج آپ نے پڑھ لیا تو آپ کل ہی سکسیزفل ہو جائیں گے۔ اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم۔ دیکھیں، سالوں سے پہلے آپ کسی بھی کام کو سیکھ نہیں سکتے، اور یہاں پہ جو اسپیشلی ہمارا پرابلم ہے
سیلنگ لگانے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹریڈنگ آ گئی ہے، اور جب وہ پروفیشنلی پیسے ڈالتے ہیں اور پیسوں کو انویسٹ کرتے ہیں اور ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو پھر ان سے ایموشنز کنٹرول نہیں ہوتے، تو وہ لاس کو لمبا دیکھتے ہیں، ٹی پیز کو چھوٹا دیکھتے ہیں اور فوری طور پہ بک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایک سکسیسفل ٹریڈر کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے ٹی پیز جو ہیں اس کا ریشو انٹو لاس منیمم 1:3 ہونا چاہیے۔ تو جب آپ ٹی پی لگا دیں تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں یہ اسٹاپ لاس جو ہے وہ ہنس کے دے رہا ہوں، اور یہ اسٹاپ لاس مجھے پرابلم نہیں دے رہا۔ اصل میں ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ غریب ملک ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم سب راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھتے ہیں۔ ایسا ٹریڈنگ میں ایٹ لیسٹ ممکن نہیں ہے۔ ٹریڈنگ میں اگر آپ 6 دن ٹریڈ کر 5 دن ٹریڈ کرتے ہیں تو اس میں سے 3 دن آپ کو پروفٹ بھی ہوگا، 2 دن لاس کے بھی ہوں گے۔ تو ایک اچھا ٹریڈر جس کو یورپ میں اچھا ٹریڈر سمجھا جاتا ہے، وہ ایٹ لیسٹ بھی جا کے 1 سال میں پتہ لگتا ہے کہ اس کی اوور آل اسٹریٹجی نے کتنا کام کیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیونکہ اسٹریٹجیز بھی ہم سیکھتے ہیں تو اس کو اپلائی نہیں کرتے، یا موسٹ آف دا ٹائم ہم لوگ اس کو ایز اے پارٹ ٹائم دیکھتے ہیں کہ میرے پاس یہ 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں تو مجھے ان 2-3 گھنٹے کے اندر 1 یا 2 اچھی ریٹ مل جائیں، اور بس میں اس کے بعد جو ہے کوئٹ کر دوں۔ حالانکہ مارکیٹ میں انٹری کا نام ٹریڈنگ نہیں ہے، ویٹنگ کا نام ٹریڈنگ ہے، کہ آپ ویٹ کر کے انٹری لیں اپنے لیول کے اوپر جو آپ نے ڈرا کیا ہوا اپنے پیپر کے اوپر۔ جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر، وہ جو ہے وہ فنڈامنٹلز ہے۔
پرابلم یہ ہے کہ فنڈامنٹلس کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور فنڈامنٹلس کو بتاتا بھی نہیں ہے، حالانکہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو فنڈامنٹلس ہے، لائک اگر وار ہوتی ہے، رشیا ایران وار ہوتی ہے تو اس کے اندر گولڈ کہاں جائے گا، ڈالر کے اوپر وار کے کیا امپیکٹ آئیں گے، BTC اس کا کیا امپیکٹ لے گا، یہ زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے فنڈامنٹلس پہ۔ جیسے آج کل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2023 کے بعد سے جو چیزیں ہیں وہ ڈفرینٹ ہوئی۔ 2024 کے اندر وار سٹارٹ ہو گئی، 2025 کے اندر وار کے امپیکٹ آئے، لیکن جو انڈو پاکستان وار ہے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آیا۔ جو ایون آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایران وار ہے، اس کا مارکیٹ کے اوپر ایسا کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں آیا جتنا رشیا یوکرین وار کا امپیکٹ آیا تھا، جتنا حماس اسرائیل وار کا امپیکٹ آیا تھا۔ وہ امپیکٹ اب دوبارہ شاید اتنی جلدی نہیں آئے گا until unless کوئی وار جو ہے وہ کوئی بہت بڑا فنڈامنٹل سائڈ نہ لے جائے اور اس فنڈامنٹل کے اکراس چیزوں میں جو ٹیکنیکل آپ کے انالیسس ہیں، یہ جو ٹیکنیکل لیولز ہیں، چارٹ پیٹرن ہے، وہ ایک سائڈ پہ نہ آ جائے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ موو in a ویو شیپ۔ تو جب ایک ویو کی صورت میں چل رہی ہوتی ہے تو مارکیٹ نے کبھی اوپر جانا ہے، کبھی نیچے جانا ہے، لیکن اپنے لیولز کو ریٹیسٹ ضرور کرتی ہے۔ اب آپ ان لیولز کے اندر سے ہمارا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہ لیولز نکالنے ہوتے ہیں جہاں پہ ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل ایک سائڈ پہ موو کرتے ہیں۔ جب ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل ایک سائڈ پہ موو کرتے ہیں تو پھر بڑی مووز نکلتی ہیں، بڑے پروفٹس نکلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دن کے اندر گولڈ نے پچھلے دنوں میں 1000 پپس کی بھی مووز دیں اور
کئی مرتبہ دی، اسی طرح 500 اس کی موومنٹ تو آج کل گولڈ کے اندر نارمل ہے. BTC جو ہے اس کی موومنٹ جو ہے وہ 200 پپس کے اراؤنڈ آتی ہے، جبکہ وہ ڈالرز کے اندر $2,500 بن جاتے ہیں. تو امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمیں ٹریڈنگ کو سب سے پہلے سیکھنا ہے through any mentorship program, through any courses, through books, اور پھر اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے. ہم اس کو ایویلیویٹ کریں گے جب تو پھر اس کو ہم ایٹ لیسٹ 90 days کے بعد کوئی کنکلوڈ کریں گے کہ ہم نے کس اسٹریٹجی کے تحت کام کیا تھا، وہ اسٹریٹجی یا وہ انڈیکیٹر کس حد تک کام کرتا ہے. بہت سارے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے تو وہ اسٹک ہوتے ہیں، وہ RSI کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے. پھر کچھ لوگ EMA کے اوپر بار بار آسک کر رہے ہوتے ہیں، اسمارٹ منی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ضرور ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز سکسیس کو گارنٹی نہیں کرتی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سکسیس تو ڈیفائن کرے گی کہ ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل جو مووز ہیں وہ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. تو چیزوں کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. فیوریٹ ریسپونس کو سمجھنا، لائنز ڈرا کرنا، ٹرینڈ لائنز کو دیکھنا، ریورسل پیٹرنز کو دیکھنا، یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ہونے کے باوجود آپ کو ایک سکسیسفل ٹریڈر نہیں بنا سکتے. ڈیمو اکاؤنٹ پہ چند دن ٹریڈ کرنے کے بعد آپ ایک سکسیسفل ٹریڈر نہیں بن سکتے، بیکاز ٹریڈنگ از این آرٹ. یہ ایسی ہے کہ آپ پانی سے باہر کھڑے ہو جائیں اور پھر آپ بتائیں کہ مجھے کتنے ہاتھ اور کتنے پاؤں چلانے ہیں تو مجھے ٹریڈنگ آئے گی. تو وہ پانی کا پریشر جو ہے وہ پانی کے اندر اترے بغیر پتا نہیں لگے گا.
دوسرا ٹریڈنگ کے اندر سب سے بڑی چیز جو ٹیمپرامنٹ کو ڈیولپ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب آپ مارکیٹ میں انٹری لے رہے ہیں تو اٹس لائک دیٹ یو آر فشنگ. جب آپ فشنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے چھوٹی فش کو اپنے جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ نے پانی کے اندر پھینکنا ہے اور پھر یہ چانس ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بڑی مچھلی آ جائے اور یہ چانس بھی ہے کہ آپ کی چھوٹی مچھلی جو ہے وہ مارکیٹ کھا لے. تو جب آپ اسٹاپ لاس ہنس کے دیتے ہیں تو اٹ مینس that you are there to grab a bigger profit which is not proportionate to your loss. اگر آپ کا لاس اور پروفٹ سیم ہے تو پھر تو آپ کسی بھی صورت نہیں. لیکن مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس 80% آنے والے لوگ جو ہیں وہ ہم سے سگنل مانگ رہے ہوتے ہیں. ان کو بتایا جاتا ہے دیکھو بھائی یہ 70-80 پپس کا ایس ایل اور 30 پپس کا ڈی پی یہ کوئی سگنل نہیں ہوتا. یہ تو بس آپ ڈھول بجا رہے ہیں, آپ ٹریڈنگ نہیں کر رہے. بیسکلی ایسے ٹریڈنگ نہیں ہوتی. ٹریڈنگ کے اندر آپ نے ڈائمینشن لینا ہوتا ہے. جو لوگوں کا تھرڈ ٹی پی ہوتا ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے آپ اپنی ٹریڈ کو بریک ایون کر دیں. تو جب آپ اس ٹریڈ کو بریک ایون کرتے ہیں تو دین اس کا امپیکٹ آنا شروع ہوتا ہے آپ کا کہ اب آپ نے بریک ایون کر دی. یو کین ویٹ فار اے لانگ ٹائم. انٹراڈے میں بھی جا سکتے ہیں اور ویک میں بھی جا سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے اگر اپنا ڈائمینشن چینج کیا ہے تو آپ یا ریورسل دیا تو آپ اس ریورسل کو گراب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ایٹ اے سرٹن ایک پروفٹ لیول. اس میں سے ہاں آپ کچھ بک کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا مارکیٹ میں اور آپ کا سیل اکارڈنگ ٹو جو ہے وہ ایکوٹی ہوگا.
5% ٹریڈرز جو ہیں وہ اپنا تمام اکوٹی کا لاس 90 days میں کر چکے ہوتے ہیں. یہ مارکیٹ کی بٹر ریالٹی ہے. ایسا کچھ ہو نہیں سکتا ہے. آپ کو جب مارکیٹ میں آنا ہے تو پھر آپ سے ایک سرٹن لیول سے اسٹارٹ لیتے ہیں. آپ 1000 ٹریڈس کے بعد آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ آپ کی کتنی ٹریڈس جو ہیں پازیٹیو ہوئی, کتنی ٹریڈس نیگیٹو آئی, آپ کے ایس ایل کتنے ہٹ ہوئے اور آپ کے ٹی پیز کتنے ہٹ ہوئے. مارکیٹ کے جو بہت مطلب آپ جس کو پروفیشنل کہہ سکتے ہیں, تو جو پروفیشنل ٹریڈرز ہیں ان کی ایکوریسی بھی 75 to 80% تک نکلتی ہے. 100% اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں کہ لاس نہیں ہو سکتا, وہ $1000 کے اکاؤنٹ کے ساتھ آپ بلینئر بن سکتے ہیں. It's just we can say it's stupid heaven. اور اس کے علاوہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کو لانگ ٹرم دیکھنا ہے, آپ کو لانگ ٹرم تک ویٹ کرنا ہے, آپ کو بار بار ٹرائی کرنا ہے مارکیٹ سے پروبیبلٹی کے اوپر جا کے. اور آپ نے اسمارٹ منی کانسیپٹس کو فالو کرنا ہے کہ مارکیٹ ایک ڈائمینشن میں چلی گئی ہے, تو اگر آپ کا 50-60 کا ایس ایل ہے تو جب مارکیٹ کی وولٹیلٹی آئی ہوئی ہے تو 50-60 تو مارکیٹ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ گریب کر جاتی ہے. تو پھر آپ کو اس سے تھوڑا بڑا ایس ایل لے کے اور لمبے ٹائم کے لیے ویٹ کرنا ہوتا ہے. ایف او ایم سی سے پہلے میں نے اپڈیٹ کیا تھا آئل سے پہلے میں نے اپڈیٹ کیا تھا ایران اسرائیل وار کے اندر. میں نے سب لوگوں کو اپڈیٹ کیا کہ آئل گیپ اپ اوپن ہوگا, اینڈ دین گیپ اپ اوپن ہونے کے بعد آل ٹائم ہائی کریٹ کر سکتا ہے, بٹ ایسا نہیں ہوا. The reason is smart money. Smart money جو ہے اس کو پہلے پتا تھا کہ چیزیں اس طرح
سے اوپر نہیں آئے گی. میں نے بار بار اپڈیٹ بھی کرتا ہوں میں کہ ہمارے انالیسس ملٹیپل ٹائمز غلط ہو سکتے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ ہمارے انالیسس غلط ہو سکتے ہیں، مارکیٹ کے اندر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی کسی ٹائم بھی غلط ثابت کر سکتی ہے. اب اٹ واز اے سرٹن تھنگ کہ کوئی بھی انٹرسٹ ریٹ کا ڈسیزن ایکسپیکٹڈ نہیں تھا سپٹمبر سے پہلے. فیڈ نے وہی بتایا، پاول کی اسپیچ سنی، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے شیئر بھی کیے. تو انفلیشن کو لے کے ضرور پریشانی ہے، لیکن باقی اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے کسی بہت بڑی ٹینشن کی وجہ بن سکے. تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو مارکیٹ ایسے ہی موو کرتی رہے گی، چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی. وار کے اوپر کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا امپیکٹ آتا ہے، دیکھیں انسان ہے، کہیں پہ بھی انسانوں کے مرنے کے ساتھ، چیزوں کے تباہ ہونے کے ساتھ ڈیفینیٹلی چیزوں پہ امپیکٹ آئے گا. لیکن وہ امپیکٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ BTC آج ہی اٹھے گا اور اگلے 10 دنوں میں جو ہے وہ 1 ملین کراس کر جائے گا، یا گولڈ آج ہی اٹھے گا اور ڈبل ہو جائے گا. ایسی کوئی سچویشن جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں آتی. ہاں، جن چیزوں میں مارجن ہوتا ہے ان کی ہم اکثر بات کرتے ہیں، لائک آئل ہیز اے مارجن، کہ آئل جو ہے وہ ڈبل ہو سکتا ہے. سلور ہیز اے مارجن، کہ سلور ڈبل ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیسڈیک، اچھا بہت سارے لوگوں نے پوچھا سر آپ نیسڈیک کا لیول کیوں اپڈیٹ کرتے ہیں، یا آپ ڈو جونز کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں. دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. آپ سمجھیے گا کہ دنیا کی جو 80% اکانومی ہے، یا دنیا کی جو 80% بڑے انویسٹرز ہیں، وہ بلیک راک کے پاس موجود ہوں، وہ کہیں بھی موجود ہوں، وہ مسک ہو، دنیا کے بڑے تمام کے تمام ایسٹ وال اسٹریٹ سے کنٹرول ہوتے
اسٹریٹ میں کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے تو وہی بیسکلی کلیئر ڈائنمکس ہے. ان میں سے پہلی 50 منٹ سے اگر وہ کمپنی گر گئی تو ایک نئی جو 51 پوزیشن پہ تھی وہ ٹاپ 50 میں آ گئی اور ان کا پروفٹ اور ان کی سسٹینیبلٹی اور ان کی اسٹرینتھ وہ ڈیفینیٹ وہیں کھڑی رہے گی. وہ کسی کے آنے یا جانے سے بہت زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ کہ یہ کیونکہ فنڈامنٹلی موو کرتے ہیں، ٹیکنیکل سے زیادہ موو کرتے ہیں، تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طریقے سے کبھی موو نہیں کریں گی کہ ان کے اندر بہت زیادہ فلکچویشن آ جائے. ایک ڈائریکشن موو کرتی ہیں، اس ڈائریکشن کو لے کے چلنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ان کے ٹی پیز بہت لمبے ہوتے ہیں. ان کے اندر لاٹ سائز بڑا ضرور ہوتا ہے لیکن آپ ویٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ڈائمینشن کے اندر یہ چیزیں لے کے چلیں اور یہ ریزلٹس نکال کے دیں. اس کے علاوہ ہم بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. کرپٹو مارکیٹ کے اندر ایون ہم لوگ جو چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے اندر بہت سارے اسپاٹ کے لیولز ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، ہم اس میں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ تمام چیزوں کو ایک ہی پلیٹ فارم سے ڈسکس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. چیزیں اتنے آسانی سے لے کے نہیں چلی جا سکتی. تمام چیزوں کو آپ اپنی ایکوٹی کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ مجھے کتنی لیوریج پہ ٹریڈ کرنا ہے، مجھے اپنی ایکوٹی کہاں پہ. تو وی ریکمینڈ کہ آپ کی ایکوٹی ایٹ لیسٹ 3 سے 4 حصوں کے اندر ڈیوائڈ ہونی چاہیے، جس کے اندر آپ کی اسپاٹ کی ہولڈنگ ہو، جس کے اندر آپ فیوچر کے اندر انویسٹ کر رہے ہوں، ٹریڈ کر رہے ہوں، اور جو آپ کی اپنی ایکوٹی جو فاریکس کے اندر انگیجڈ ہے اس کا لیول جو ہے وہ ایسا ضرور ہو کہ جس کے اندر آپ کے پاس مارجن موجود ہو اور آپ اپنا ایس ایل جو ہے وہ آپ اپنی ایکوٹی کا 2% سے
حاصل جتنے زیادہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ دنیا کا نان رسکی ٹریڈ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. دیر آر آل رسکی ٹریڈس. ہاں رسکی ٹریڈس کے اندر اگر آپ کا رسک ٹو ریوارڈ ریشو اچھا ہے then that's a good trade. اور اگر آپ کا چھوٹا اصل دو لینے کے بعد بھی اگر آپ کا ٹی پی جو ہے وہ 500 پپس کا ہے اور آپ کے ایسل 20 پپس کے یا 50 پپس کے تھے تو پھر آپ دیکھیں گے ان دا اینڈ جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کی اکویٹی کہاں کھڑی ہوگی. دس از دی آرٹ آف ٹریڈنگ بیسکلی. ہم لوگ بہت سارے لوگوں کو دیکھ کے سمجھا کے بار بار بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے نیکسٹ اسٹیپ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں کو چیزیں بتاؤں. لیکن یہ انٹروڈکٹری ویڈیو تھا کہ بیسکلی میرا یوٹیوب کا اتنا زیادہ ایکسپیرئنس نہیں ہے تو میں آپ سے بہت ساری باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اندر شاید وہ سنکرنائزیشن نہ ہو, وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں چیزیں نہ سمجھا پاؤں. بیکاز یوٹیوب کے اوپر لیکن جب چلوں گا تو مسلسل یہ میں 6 7 8 بڑے ویڈیوز بنا لوں گا تو پھر آپ کو وہ چیزیں سمجھنے میں آ جائیں گی. Because I am a trader, I am not basically a YouTuber. یہ یہاں سے پیسے کمانا یا یوٹیوب کے اوپر چیزوں کو لے کے آنا یہ ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہے. ہمارا آبجیکٹیو بیسکلی لوگوں کو ٹرین کرنا ہے کہ جو لوگ اپنے لاسز کر چکے ہیں کیسے ٹیمپرمنٹ کے ساتھ وہ چیزوں کو نکال سکتے ہیں, کیسے بہتری لا سکتے ہیں, کیسے چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھنا ہوں گی, ہمارے ساتھ رہنا ہوگا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو 2.5 سال سے ہمیں فالو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور بہت سارے پروفٹ بھی بنا چکے ہیں. کچھ نے لاسز کیا اور ہو جاتا ہے.
That's not an issue. अगर आपकी इक्विटी छोटी है फिर हम बार बार ये कहते हैं कि देखें यार, अगर आप ये समझते हैं कि छोटी इक्विटी के साथ आप आएंगे और कुछ मिरेकल्स हो जाएंगे, कुछ वंडर्स हो जाएंगे, तो दिस इज जस्ट अ फुलिश हेवन। ऐसा कुछ नहीं है। आपको ट्रेड करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, और मेहनत हम सब लोग करते हैं। ये एक नेचुरल चीज है, मेहनत हम सब लोग करते हैं, लेकिन मेहनत और मुसलसल मेहनत के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जिसको हम कहते हैं कि ये जो एक कंसिस्टेंसी है, दैट इज द की, कि दुनिया में आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं तो 3 चीजें आपके काम आएंगी। याद रखिएगा, दिस इज माय एडवाइस टू यू। पहली चीज जो आपके काम आएगी वो होगा आपका टारगेट, आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको जिंदा रखते हैं लंबे टारगेट्स को अचीव करने में। तो हमेशा अपने टारगेट्स को बढ़ा रखें। दूसरे नंबर पे जो आपको करना पड़ेगा वो आपको सीख के करना पड़ेगी चीजें। जो लर्निंग है वो ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने लर्न किया हुआ है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको पे आउट जरूर करेगा। और उसके बाद जो तीसरी चीज इम्पोर्टेंट है, उसको ये स्टेप बाय स्टेप समझने की चीजें, इनको मैं समझता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। कि पहले नंबर पे आपका ऑब्जेक्टिव आपको लेके चलता है। सुबह अर्ली सो के उठने को किसी ह्यूमन का दिल नहीं करता। हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें जगाती हैं और वो अर्ली भी जगाती हैं, वो हमें लेट तक जगा के भी रखती हैं। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो हमारे टारगेट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्होंने हमें जगाना होता है। इसी तरह मेहनत करने से पहले जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि टारगेट सेट करने के बाद आपने लर्न किया होना चाहिए। बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई भी उठेगा और
سے زیادہ انرجی جو آپ کو لگے گی. ٹارگیٹ تو سب کا دیکھیں کتنے لوگ اترتے ہیں گریجویشن کے ایگزام میں. سب کا ٹارگیٹ ہوتا ہے فرسٹ آنا، بٹ سب تو فرسٹ نہیں آتے. کتنے ریڈرز آتے ہیں، سب لوگ فرسٹ تو نہیں آتے، سب لوگ سکسیسفل تو نہیں ہوتے. تو آپ کو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ لرن کرنا پڑے گا. آبجیکٹو بڑے ہوں، ان آبجیکٹوز کے حساب سے آپ لرننگ کریں، اور لرننگ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر ایفرٹ کریں، اور اس ایفرٹ کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اصل میں ایفرٹ بھی ہم سب لوگ کرتے ہیں، لیکن بہت شارٹ ٹرم ہوتی ہے. تھنگس ٹیک ٹائم. تو یہ وہ پروسیس ہے جس کے اندر، اور فیلر آپ کو گرانا پائے، آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر ڈیف ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ لوگ آپ کو بولیں گے نہیں یار یہ تو ایسے ہے، اس کا بھی لاس ہو. وہ آپ نے نہیں سننا. You should be stick to your objectives. کہ آپ نے یہ اچیو کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی ہے. ہر فیلر آپ کو مضبوط کرے گا، اور آپ کو اس کے اندر اسٹرینتھ دے گا اس کو اچیو کرنے کی. اس سے لرن کرنا ہے، اپنی غلطی سے سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ایک اور اصول ہوتا ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ ایک پروفیشنل ٹریڈر بننا چاہتے ہیں. تو ایک بات کو یاد رکھیے گا، دنیا میں ایک اصول ہوتا ہے 7 مطلب جو سکسیس پرنسپلز ہیں انسانوں کے لیے جن کو بنایا گیا. تو اگر آپ اس بکس کو پڑھیں گے تو ان سکسیسفل لوگوں کے اندر جو ایک چیز آپ دیکھیں گے وہ بڑی کامن ہوتی ہے کہ ایفرٹ کو ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے. آپ ڈیلی ڈسپلنڈ ہو کے بیٹھیں گے، آپ کو جو کام کرنا ہے آپ کے اندر اس میں ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے. اور 10,000 آورس یہ ایک ایسا لیول ہے کہ آپ نے دنیا کے کسی پروفیشن کے
1000 hours ایمانداری کے ساتھ اور کنسسٹنسی کے ساتھ اسپینڈ کر دی تو آپ اس میں اسکل لے لیتے، اور جن چیزوں میں اسکل ہوتی ہے تو اسکل یہ نہیں ہوتی کہ یو ول آلویز سکسیس، چیزیں باقی میٹرز بھی چیزیں اس میں کریں گی، لیکن وہ اسکل لینے کے بعد آپ جلدی سے گرتے نہیں ہیں، آپ جلدی سے ہار نہیں مانتے، اور آپ کے سکسیس کی پروبیبلٹیز جو ہے وہ 90 to 100% انکریز ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ یہ سوسائٹی کے اوپر، سوسائٹی کی لائبلٹی ہوتی ہے انسان کے اوپر کہ وہ اس کو چیزیں بتائے، سمجھائے۔ زندگی میں بار بار فیلرز آئیں گے، آپ کو بار بار اپنے آپ کو کمپائل کرنا ہے۔ دیر از نو موٹیویشن ایکسٹرنل، یہ ایک انڈوجینس پروڈکٹ ہے کہ موٹیویشن ہمیشہ آپ کے اندر انیشیٹ کرے گی، یہ کوئی اور آپ کو انجیکٹ نہیں کر سکتا۔ وقتی طور پہ تو کر دے گا، لیکن وہ ڈسپلن جب تک نہیں ہوگا تو وہ چیزیں یا وہ کیفیت آپ کو ایک مسلسل سکسیس کی طرف نہیں لے کے جا سکتی۔ If you are at the start of your trading journey, if you are losing your money, تو ہمارا جو چینج، جو کمیونٹی، جو سسٹم بنانے کی وجہ وہ یہی ہے کہ ہم میکسیمم لوگوں کو لے کے چل سکیں اور ان لوگوں کے کہیں نہ کہیں چیزوں کو کروا سکیں، بیکاز in the end we have, sooner or later we have to die. We are going to that super اللہ، اور اس کو آپ کو فیس کر کے صرف یہ بتانا ہے کہ میں نے ایفرٹ کیا تھا، صحیح ڈائریکشن میں کیا تھا، ویدر جو بھی ریزلٹس ہیں، ریزلٹس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے ایفرٹ کی تھی، ایمانداری سے کی تھی، اور اس کے اندر جو میرے مقدر میں تھا وہ مجھے ملا۔ I'm satisfied
what I'm doing. وہ سیٹسفیکشن کے لیے سیٹسفیکشن بھی سب لوگ اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن سیٹسفیکشن کا رول ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سیٹسفیکشن آپ نے اپنے آپ کو اس پیرامیٹر پہ دینی ہے جس میں شدید ترین جو کہہ لیں کہ ریزسٹنس ہے وہ آپ نے خود فیس کرنی ہے. ہمارا ایک پرابلم ہے کہ ہم لوگوں کو جب بھی انالیسس کرتے ہیں تو وہ بڑا کریٹیکل ہوتا ہے، اور جب میری اپنی ذات کے اوپر چیزیں آتی ہیں تو میں اس کو بڑا سمپیٹک رکھتا ہوں. تو یاد رکھیے گا ہمیشہ آپ نے لوگوں کو سمپیٹک انالیسس کرنا ہے اور اپنا ہمیشہ کریٹیکل انالیسس کرنا ہے. اپنی غلطی کو جب تک میں تسلیم نہیں کروں گا، میں جب تک کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا. You should accept your faults اور ان کے اوپر کام کریں. جب تک آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کو پہچانیں گے نہیں، جب تک آپ ان پہ کام نہیں کر سکتے. تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا، اور اگر اس میں مزید جو آپ کے سوالات ہیں جو کامنٹس میں آئیں گے، میں ان سب کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. ہاں، تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن دنیا میں کوئی بھی اپنے فیلرز شیئر نہیں کرتا. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے فیلرز بھی بتاؤں آپ لوگوں کو، اپنے سکسیس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو آپ لوگ بھی اپنے فیلرز کو ایکسیپٹ کریں، ان سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں، اور فیوچر کی طرف کنسسٹنٹ ہو کے اور بالکل آپٹمسٹک ہو کے آپ لگ جائیں، اور انشاءاللہ آپ کو سکسیس ملے گا. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اچیو کرنا ممکن نہ ہو. ہاں، سونر اور لیٹر کچھ ٹائم ٹیکنگ ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا برین نہیں دیا ہوتا. تو وہ چیزیں کام کرتی ہیں، پھر اس کے ساتھ سنرجسٹک ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کے لک کے فیکٹرز بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ کی سکلز بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا بھی فرض ہوتا ہے. تو یہاں تک تھا جی آج کا. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گا، بیکاز میں نے دل سے بنایا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل میں نہ ہوتے.
دوسرا یہ کہ کمیونیکیشن، جتنی اچھی کمیونیکیشن، آپ دنیا کسی پروفیشن میں چلے جائیں، کمیونیکیشن از اے سبجیکٹ کہ جب آپ کو کمیونیکیٹ کیے بغیر آپ کا نالج کوئی حیثیت نہیں رکھتا. آپ کتنا اچھا لوگوں کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آپ کتنا اچھا لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، یہ ہمیشہ میٹر کرے گا. آپ کو آپ کی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں میں، اپنے پروفیشنل لوگوں میں آپ کو ہمیشہ فیئر ہونا امپورٹنٹ ہے کہ آپ سچ بولیں اور اس کو اعتماد کے ساتھ بولیں. تو اگر وہ سچ ہے تو لوگوں کے دل میں اترے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ وائڈ ہو جائے. تو آئی ہوپ کہ یو ول لائک، یو ول شیئر اینڈ یو ول سبسکرائب دس ویڈیو. اور آپ کے سوالوں کے بعد میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.